بسم اللہ. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ. یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی کوئی معجزے کیوں نہیں اتارے. تھوڑا سا نا میں ادھر کر دوں. کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں، یعنی معجزے اتارنے کی قدرت رکھتا ہے. زمین میں چلنے والی کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو. آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے نشانی دیکھنی ہے نا، ایسے میری ایک دوست نے مجھے کہا، ہم لوگ ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر ایمان لانے کے لیے کہتا ہے جو ہم نے دیکھی نہیں ہے، یعنی جس پر سچے دل سے ایمان لانا ہے. اللہ ہے، کتابیں ہیں، رسول ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تقدیر ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں سمجھ آتی. تو میں اتنی حیران ہوئی، میں نے کہا کیا آپ کائنات کو دیکھو. اگر آپ نے جہنم کا اندازہ لگانا ہے تو آپ آگ کو دیکھیں. آگ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ایک شبیہ دی ہے نا، تو اسی طرح آپ جنت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دنیا کی اتنی خوبصورت جو دنیا بنائی ہے، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہ چیز ہم سے چھپی تو نہیں ہے. تو جو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں اس سے ہم غیب پر ایمان لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو قرآن ہے تو یہ اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے. تو یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم چھو سکتے ہیں، ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو پھر وہ اس کے اندر تھوڑا سا اس چیز کا احساس پیدا ہوا کہ واقعی. تو اب دیکھیں نا، جب آپ ایسے ناردرن ایریاز میں جائیں تو وہاں کی قدرت کو تو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. اب یہاں پہ تو ہم نے اپنی بلڈنگز بنا لی اور اتنے رش والی جگہ بنا لی. تو اللہ کو دیکھنے کے لیے اس کی کائنات پر جو ہے نا وہ آپ غور و فکر کریں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نہریں ہیں نا، یہاں پہ جو ہے وہ کتنی میٹھے پانی کی نہریں ہیں، کھارے پانی کی ہیں، سمندر ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر، اور سورج، چاند، ستارے کیسے یہ انسانوں نے تو نہیں بنائے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو محسوس کیا جا سکتا ہے. اور جو کلام ہے، یہ قرآن ہے، اس کا تو معجزہ ایسا ہے کہ ابھی تک جو دنیا میں کوئی بھی ایسا معجزہ لا کر دکھا نہیں سکا. تو یہی سب سے بڑا معجزہ ہے. مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. زمین میں چلنے پھرنے والے جانوروں کو آپ دیکھیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ پوزیشن چینج کی، واپس ادھر کر. ادھر سے نا یہ مائک کی وجہ سے میں تھک گئی. واپس ادھر کر لیں. ہاں وائر نہیں ہے نا، تو اس لیے پھر میں نے ادھر کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. آمین آمین. یعنی جب آپ کو اللہ کی پہچان کرنی ہے، ایک تو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میرے دل کو سکون نہیں ہے، تو کیسے مرنے کے بعد اٹھائے گا. تو آپ کو بھی اگر اللہ کی وحدانیت میں، اس کی قدرت میں ذرا شک ہے تو آپ یہ ساری چیزوں پر غور و فکر کریں اور پھر اللہ سے پوچھیں، یا اللہ تو مجھے دکھا دے، یا اللہ تو مجھے اپنی معرفت کروا دے. کیسی معرفت؟ جیسے اللہ نے اپنے نبیوں کو کروا دی، ایسی معرفت مانگی. مل سکتی ہے. آپ اللہ سے مانگے. میں نے اپنے رب سے، میں تو بہت چیلنجز کرتی ہوں. میں ہر بار، ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں اپنے دور میں ٹیچر آتا تھا، اگر نہیں پڑھنے کا دل چاہ رہا تو ہم یہ کہہ دیتے تھے کہ یا اللہ جلدی سے چھٹی ہو جائے. اور یقین مانیں کہ فٹافٹ چھٹی ہو جاتی تھی. تو وہ کیونکہ وہ وقت اتنی جلدی گزر جاتا تھا. تو جو عقیدہ ہے نا، وہ بچپن سے آپ کے دل میں جو ہے وہ راسخ ہونا چاہیے. اور جو ماں کا جو سب سے بڑا کام ہے، جو ڈیوٹی ہے، وہ کیا ہے؟ عقیدے کی پختگی ماں دیتی ہے، کیونکہ اس کے لیے پوری زندگی چاہیے. اور جو تربیت ہے، جو اصول ہیں، ہمارے شرعی اصول ہیں، وہ کون دیتا ہے؟ وہ باپ دیتا ہے. کہ نماز کے لیے بچوں کو مسجد لے کے جانا، اور جو شرعی جو ہے وہ حلال کھانا اور حلال جو ہے وہ چیزیں کرنی. تو عقیدہ جو ہے وہ بچپن سے. تو میں تو اللہ کو کہتی تھی، یا اللہ اپنی پہچان کروا دے. مجھے کیسے اللہ نے پہچان کروائی کہ میری بچی کا نا دانت ٹوٹا تو میں نے دیکھا اس کی جڑ نہیں تھی. تو میں حیران رہ گئی کہ کس نے اس کو قائم رکھا
رکھا ہوا تھا، اور اس دانت کو کیسے پتا کہ اس نے 7 سال بعد گر جانا ہے؟ یعنی کون اس کو علم دیتا ہے، اور جسم میں کون سا سسٹم ایسا ہے کہ اس کو پتا چل گیا کہ بچہ 7 سال کا ہو گیا؟ اور ابھی اس کے بارے میں ریسرچ کی تو جو اس کی دانت ہوتا ہے نا، جو دودھ کا دانت ہوتا ہے، تو اس کی جو ہوتی ہے نا وہ پکی جڑ نہیں ہوتی، اس کی نسیں ہوتی ہیں دھاگے کی طرح، اور دیکھیں کتنا کچا ہے وہ، دھاگے سے بھی شاید کم، تو وہ جو ہے نا وہ مسوڑے کے اندر جب وہ 7 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو وہ گھل جاتی ہے۔ تو یہ میرا رب ہے جو قائم ہے، جس نے ہر چیز کو، اس کے نظام کو الحی اور قیوم، مچھلی سمندر میں تیر رہی ہے اور پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، تو پرندے جو ہے وہ سمندر میں نہیں جاتے، اور مچھلی جو ہے وہ آسمان میں نہیں جاتی، اور جو پرندے ہیں وہ خلا میں نہیں چلے جاتے، ہر چیز ایک حدود میں اللہ نے بیلنس کی ہوئی ہے۔ آپ غور و فکر کریں گے نا تو آپ اپنے رب کو پہچان لیں گے، اور یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ یا اللہ جیسے تو نے اپنے نبیوں کو علم دیا نا، ایسا علم مجھے دے دو۔ تو جب یہ مل جائے گا نا تو سارا یقین جناب کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، تو آپ غور و فکر کریں کہ زمین میں آپ دیکھیں کتنے ٹریفک کے حادثات ہوتے ہیں، اور میں دیکھتی ہوں، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی پرندہ آپس میں ٹکرا کر گر گیا، سب اپنی اپنے رخ میں چل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہاں جی بالکل، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پرندوں کو دیکھ لو، وہ سمندروں کو دیکھ لو، یعنی غور و فکر کرو، کسی ایک چیز پہ بھی آپ غور کرنے لگ جائیں گے نا تو آپ کو اللہ کی جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گی۔ یہ سب تمہاری طرح کے انواع ہیں، یعنی اقسام ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں سورج کو دیکھ لیں، کون سورج کو انرجی دیتا ہے؟ اب دیکھیں موبائل ختم ہو جاتا ہے، ہمیں تار لگانی پڑتی ہے چارج کرنے کے لیے، اور وہ لٹکا ہوا ہے تو کون اس کو سنبھالے ہوئے ہے؟ کبھی آپ غور و فکر کرتے ہیں کون اس کو روشنی دے رہا ہے، اس کی چارجنگ کون ہے؟ یہ اللہ ہی تو ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کرو، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں یہاں پہ غور و فکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ذرا غور کرو، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو۔ یعنی جب پہلے کے دور میں کچھ لوگ سمندر میں سفر کرتے تھے تو وہ فوراً وہ کہتے تھے کہ اصل جو مالک ہے نا اللہ کو پکارو تو تمہیں یہاں سے نجات ملے گی، تو اللہ انہیں نجات دے دیتا تھا۔ تو بعد میں جب وہ خشکی پر آ جاتے تھے تو وہاں پہ پھر اپنے معبودوں کو شریک کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں مشکل پیش آتی تھی تو کون تمہیں جو ہے وہ صحیح راہ دکھاتا تھا؟ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے، اور پھر اگر وہ چاہتا بسم اللہ، پھر اگر وہ چاہتا تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو بھی مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ یعنی مصیبت کا مقصد کیا ہے؟ ہاں عاجزی آ جائے، ہے نا، یتضرعون، یعنی عاجزی آ جائے آپ کے اندر۔ مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو، اسی لیے تکلیف کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے ہاں اور زیادہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ بڑی شرم والا اور حیا والا ہے، اس کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تو ہمیں تکلیف کے وقت جو ہے وہ اللہ سے خاص طور پہ کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے، اور اگر تکلیف کے بعد اللہ کی طرف راغب ہو گئے تو وہ آزمائش ہے، اور اگر اللہ سے دور ہو گئے تو وہ عذاب بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہے نا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے پکارو، یعنی
اعلانیہ بھی پکارو اور خاص طور پر چپکے چپکے، جیسے ہے نا حضرت زکریا علیہ السلام نے چپکے چپکے اپنے رب کو پکارا تھا، تو اس لیے اللہ کو چپکے چپکے بھی پکارنا چاہیے۔ مگر ان کے دل تو سخت ہو گئے اور شیطان نے کیا ان کو دلاسا دیا کہ جو کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو، مگر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ اب یہ اللہ کی جو ہے نا وہ اس کو کیا ہوتے ہیں، یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ اللہ نافرمانوں کو زیادہ دے دیتا ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے تو بہت چاہیے تھے، اللہ تو کیونکہ ہمیں اتنا زیادہ عطا فرما رہا ہے، تو اللہ اصل میں اپنی رسی ان پر دراز کر دیتا ہے۔ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں اور اسی طرح اس حال میں نافرمانی کی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ تو یہاں تو اسی لیے آج کل بھی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نافرمانوں کو، امریکہ کو اور اس طرح ان کے رشیا کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو اللہ اصل میں ان کی رسی کو چپکے چپکے دراز کر رہا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا۔ اور اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں بھی آتا نا، تو وہ لوگوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے تھے اپنے آپ، وہ اتنے اونچے، ان کے قد بھی بہت اونچے لمبے تھے، تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان پر عذاب بھیج دیا تھا۔ اب اور وہ حال یہ ہے کہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے ہیں، اس طرح ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ یعنی کیوں تعریف ہے؟ ظلم جو ہے نا وہ انہوں نے کیا اور ان کی جڑ کاٹ دی، تو اس لیے کیونکہ جو لوگ بچ گئے ہیں، جو لوگ نیک لوگ ہیں، اگر وہ ظلم کرنے والے وہاں پہ رہتے تو وہ تو فساد مچاتے، تو اللہ جب ان ظالم کو ختم کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے، یعنی بار بار وہ عذاب مانگتے تھے، کبھی کوئی نشانی، کبھی کوئی معجزہ مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ اگر اچانک یا اعلانیہ آ جائے عذاب تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ یعنی ہلاک کون ہوگا؟ ظالم لوگ ہی ہلاک ہوں گے۔ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اب یہ ڈائریکٹ خطاب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اہل مکہ کو، یہود اور نصارہ کو، جو مطالبات کر رہے تھے معجزے کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں، میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ میں پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں، اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے، اس کے سوا وہاں کوئی ذی اقتدار جو ان کا حامی اور مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ وہ اس خدا ترسی کی روش اختیار کر لے، یعنی نصیحت سے متنبہ ہو جائیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے رہتے ہیں اور وہ اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، یعنی جو کچھ جیسے وہ ہے نا اس میں آیا تھا ابسا وتولا، ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو سلامت رکھے، تو اس میں جیسے بہت بڑے بڑے سردار جو ہے یہود اور نصارہ کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ آئے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہے نا وہ نابینا صحابی تھے، تو وہ آ کر کچھ سوال جواب پوچھنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہود اور نصارہ یہ مشرکین ایمان لے آئیں گے، تو یہ تو اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، تو یہ اگر ایمان لائیں گے تو باقی لوگ بھی آرام سے ایمان لے آئیں گے، یعنی جو ان کی رعیت میں آتے ہیں۔
تو ابھی انہوں نے صرف ان کو جواب نہیں دیا تھا، ان کو یعنی وہ ان کی طرف مخاطب تھے جو سرداران تھے، تو اس پر بھی اللہ نے پکڑ کر لی کہ تم یعنی بے رخی برتی اور اس طرح. تو اب وہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس، چاہے وہ غریب ہیں یا جیسے بھی ہیں، تو ان کو اپنے سے دور نہ کرو. اور ان کی خاص صرف کیا ہے کہ وہ اللہ کو دن اور رات میں پکارتے ہیں. یہ نمازیں بھی جو ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے اللہ کی یاد کا ایک بہانہ ہے. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے، یعنی تم جن لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہو ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور یعنی تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے اس کے بارے میں. اور اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، اگر تم نیک لوگوں کو دور کرو گے تو پھر تم ظلم کرو گے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا. اور آپ دیکھیں جو زیادہ تر جو اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو جو نبی کے ماننے والے ہیں تو وہ زیادہ تر غریب اور مسکین لوگ ہوتے ہیں. اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ایمان لائے تھے وہ بھی جو اس میں تھے نا قید خانے میں، بالکل مسکین اور لاچار اور اس طرح جو ہے وہ غریب لوگ تھے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا. جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یعنی کہ ان کو سلام کہو اور ان پر ان کو دعا دو. اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ توبہ کی کیا شرط ہے، اگر ہم قرآن سے سیکھیں تو توبہ کر لو اور اصلاح کر لو. تو صرف زبانی کلامی استغفر اللہ نہیں ہے نا، جو گناہ آپ نے کیا ہے تو اس کی پھر اصلاح بھی شرط ہے. جی توبہ کی 3 شرائط ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جو گناہ ہے کیا ہے اس پر نادم ہونا، اور پھر آپ نے اللہ سے اس سے معافی مانگنی ہے اور نہ کرنے کا پختہ عہد بھی کر لینا، ٹھیک ہے. اور جو آپ نے غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں یا آپ نے جو گناہ کیا ہے تو پھر اس کو نیکیوں سے بدل لینا. اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسرے کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، میں تمہاری خواہش کی پیروی نہیں کروں گا. یعنی اصل میں ان کا جو معبود جو بنایا ہوا تھا وہ تو معبود تو ہے ہی نہیں، معبود تو صرف اللہ ہے. تو وہ اصل میں کیا ہے، وہ ان کی اصل میں صرف خواہشات ہی ہیں. یعنی اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کی بات مانی، جیسے وہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ایک ہفتہ آپ ہماری بات مان لیں، ایک ہفتہ ہم آپ کی بات مانیں گے، تو اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مانی تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ ہو جائیں گے. اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا. یہ اہل مکہ کو جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. تو اہل مکہ کو کیا چیز کی جلدی مچا رہے تھے؟ عذاب کی، ٹھیک ہے. یعنی وہ اللہ سے عذاب مانگ رہے تھے کہ بار بار کہ اگر ہم سچے ہیں تو ہم پر عذاب لیا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں تو عذاب لیا. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں جو چیز تم مطالبہ کر رہے ہیں عذاب کا تو وہ میں تمہارے آگے پیش کر دوں. فیصلہ سارا اللہ کا ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. مگر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جلدی سے ان کو پیش کر دیتے اگر ان کے اختیار میں ہوتا کہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس سے
وہ باخبر نہ ہو. اور اسی طرح میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شاید حدیث کا مفہوم ہے لیکن مجھے اس کا یاد نہیں آ رہا کہ رات کے اندھیرے میں کالی چونٹی جو ہے وہ کالے پتھر پر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ سکتا ہے، یعنی اللہ اس سے باخبر ہے. زمین کی تاریخ پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو. اور اسی طرح میں نے کہیں اور دیکھا تھا کہ ایک پتھر ہے تو کسی آدمی نے جو یہ آج کل جو سائنسدان ریسرچ کرتے نا تو انہوں نے اس پتھر کو نا پھاڑا تو اندر دیکھا تو اس کے اندر بھی ایک مخلوق تھی تو وہ حیران رہ گئے کہ اس بند پتھر میں کون ہے جو اس مخلوق کو جو ہے پہنچا رہا ہے. سبحان اللہ. مجھے وہ یاد نہیں آ رہا. ہاں آپ ابھی بھی دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں مل جائیں گی. ہاں بالکل بالکل سبحان اللہ. خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، یعنی جب ہم رات کو سوتے ہیں اور دن کو جو کچھ تم کر رہے ہوتے اسے جانتا ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کرو. آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر فرشتے بھیج دیتا ہے، یعنی جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں وہ بھی اور حفاظت کے لیے وہ بھی. یہاں تک جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال دیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس بلائے لائے جائیں گے. خبردار رہو، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت کے جانے میں قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف سے آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں. ان کے پاس جنت کے کفن میں سے ایک کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو یعنی حنوط میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی تاحت میں نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی جتنی وہ نگاہ اس کی آگے جاتی ہے. پھر ملک الموت اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاکیزہ نفس اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی رضا مندی کی طرف نکلو. چنانچہ اس کی روح ایسے بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ نکلتا ہے. پھر ملک الموت اس کو پکڑ لیتے ہیں. اس کے بعد دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی رفتار میں اس کی روح کو اس سے لے کر کفن میں لپیٹ دیتے ہیں جو وہ لاتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے مہکنے والی کستوری کی خوشبو، اور جو روئے زمین پر پائی گئی ہو، یعنی ایسی خوشبو جو اگر روئے زمین پر پائی جائے تو اسے لے کر پھر اوپر چڑھ جاتی ہے، یعنی ایسی خوشبو پورے روئے زمین پر نہیں پائی جاتی، وہ الگ سے اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے لیے بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مومن بندہ بنائے اور ہمیں بھی ایسے ہی فرشتے لینے آئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریخیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو اگر اس تکلیف سے اس نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے. کہو اللہ تمہیں اس سے بھی اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے. پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یعنی اب وہ زمین میں تو سوچنے لیں گے تب تو عذاب آئے گا تو ہم ادھر ادھر لوگوں کو پکڑ لیں گے یا معبودوں کو بلا لیں گے. جب سمندر میں عذاب آتا تھا تو اس پر فوراً کہتے تھے اب تو اس اللہ کو پکارو جو خالق ہے آسمان اور زمین کا. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عذاب اوپر سے تم سے پر نازل کر دیں یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے، یعنی ایک گروہ دوسرے گروہ کو قتل کر دے. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید یہ کہ حقیقت کو سمجھ لیں. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ بار بار ان لوگوں کو جھنجھوڑ رہا ہے. اور آپ دیکھیں مشرکین جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کا اقرار کرتے تھے،
ان کی صرف ایک الگ خصوصیت کیا تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک بنا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بار بار جو ہے وہ جھنجھوڑ رہا ہے. تمہاری اس قوم کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہو کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے کہ عنقریب تم خود کو انجام معلوم ہو جائے گا. یعنی جب وقت آئے گا تو سب کو ہر چیز کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھو گے کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. یعنی جس طرح وہ یہود اور نصارہ کس میں پڑھتے تھے؟ مشتبہ آیات میں، متشابہات میں. الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا سیدھے ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہم سے قرض حسنہ کیوں مانگتا ہے. یعنی یہ ساری جو ہے نا وہ باتوں میں. پھر اسی طرح انظرنا راعینا، تو اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیں یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. یعنی اگر کوئی ایسی مجلس ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو آپ اگر وہاں سے نہیں ہٹیں گے تو آپ بھی اس مجلس کا حصہ سمجھے جائیں گے. اور اگر آپ بھول چوک ہو گئی یعنی آپ فون پہ لگ گئے آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر وہاں سے جب آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر آپ وہاں سے ہٹ جائیں. ان کے حساب سے کسی چیز کی ذمہ داری پر پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے. البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے شاید کہ ان کو وہ غلط روی سے بچ جائیں. چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا اور بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے. ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے. اور گرفتار بھی اس حال میں کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہوگا. اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہیں تو بھی وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی دنیا میں جتنا مرضی آپ ادھر ادھر اپنی زندگی کو گزار دیں تو آخرت میں آپ جو مرضی دنیا کے عوض بھی اس کے ڈبل بھی اس فدیے میں دے دیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. ہماری امی جان جو ہے نا وہ ہمیں کہتی تھی کہ اللہ کھولتا ہوا پانی اور یہ دے گا پیپ دے گا. تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ کیسے اپنے بندوں کو یعنی ماں کبھی اپنے بچوں کو سڑا باسی کھانا کھلا سکتی ہے؟ نہیں کھلا سکتی ہے. تو مجھے یقین نہیں آتا تھا. جب میں نے یہ آیتیں پڑھی پھر اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ سے مانگتی رہی اللہ مجھے سمجھا دے تو یہ بات سمجھ آئی کیونکہ اللہ کی اتنی نافرمانی وہ کرتے ہیں اتنی حدوں کو توڑتے ہیں پھر اللہ کو بھی غصہ آ جاتا ہے. تو یہ اللہ کی غصے کا نتیجہ ہے کہ اللہ ان کو انہی کی کمائی کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ دے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے. تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا کر لیں جسے شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو. یعنی جو سیدھی راستے پر آ گئے ہیں تو جو لوگ دوسرے لوگ ان کو گمراہ کرنے والے تو ان کو کہتے ہیں کیا ہم جو ہے نا وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں جیسے کہ شیطان نے دوسرے لوگوں کو بھٹکا دیا ہے اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہے. درحال یہ کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں گے ادھر یہ سیدھی راہ موجود ہے. یعنی شیطان کیا کہہ رہا ہے ادھر آؤ یہ سیدھا راستہ ہے جبکہ وہ غلط راستہ ہے. حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے اور اسی کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو. تو اسی طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا ان الہدا کہ بے شک ہدایت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہدایت ہے اور اس کی نافرمانی سے بچو اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اس دن وہ ہو جائے گا. اس کا ارشاد عین حق ہے اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی. وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے. یعنی جو غیب ہے
اور جو سامنے موجود ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا اور دانا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیوں آ رہا ہے کہ مشرکین مکہ اور قریش جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے کہ وہ ہمارے باپ دادا ہیں، تو انہی کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ ابراہیم کو ہم نے اس طرح زمین اور آسمان کا نہیں انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اس طرح زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھائے تھے، اور اس لیے دکھائے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ میرا رب کون ہے۔ جیسے کہ یہ بت جو ہے، یہ تو ابھی آپ دیکھیں انڈیا میں بھی کہ وہ جو بت کو اتنا سجاتے اور سنوارتے ہیں، اور بعد میں وہ ان کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہی بت ان سے گر جاتا ہے، تو وہ تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا۔ اب آپ نے دیکھا ہے نا، تو اسی طرح سمندروں میں جو ہے وہ گرا دیتے ہیں اور بعد میں وہ کچرے کے کنڈے میں پڑا ہوتا ہے، تو وہ سب لوگ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے اپنی بت اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے۔ تو اس سے بھی حدیث میں بھی میں نے کہیں پڑھا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ صحابہ تھے تو ان کے والد جو ہے وہ اس طرح کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے بت کے اوپر جو ہے نا، ان کے بت کے اوپر غلاظت رکھ دی تھی، تو وہ بار بار پھر وہ پریشان ہوتے تھے، وہ صاف کرتے تھے۔ پھر ایک دن آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی تم یعنی اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو میں بھی بے وقوف ہوں، میں تمہیں پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے اس کو پھینک دیا تھا اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو اسی طرح چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والے کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں، یعنی تمام شریکوں سے جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس قوم کی اس سے جھگڑنے لگی، یعنی جب انہوں نے اعلان کر دیا، اعلان برات کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، تو پھر وہ قوم جو ہے وہ ان سے جھگڑا کرنے لگی۔ کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ اور پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے اور آخر تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈرو، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے، یعنی تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، تم جو کچھ کر ہی نہیں سکتے تمہارے معبود، تو میں ان سے کیسے ڈروں۔ اور اسی طرح انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب وہ میلہ لگا ان کا بہت زیادہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، میں تو بیمار ہوں، تو انہوں نے چپکے سے ان کے سارے بت توڑ دیے اور ایک بڑے بت کے آگے وہ کلہاڑی رکھ دی۔ تو جب لوگوں نے آ کے پوچھا تو انہوں نے کہا اس سے پوچھ لو کہ کس نے ان کو تباہ کیا ہے، تو یعنی وہ بتا بھی نہیں سکتے۔ جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے، یعنی ایک گروہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور دوسرا گروہ جو معبودوں کو پوچھتا ہے، یعنی بتوں کو پوچھتا ہے۔ تو اگر تم علم رکھتے ہو، حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہے جو ایمان لاتے ہیں اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یعنی ظلم کیا ہے؟ شرک، ان الشرک لظلم العظیم، یعنی جو شرک ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ تھی وہ ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھا دی۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو
ہدایت بخشی، اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اور اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، اور ہر ایک ان میں سے صالح تھا، اسماعیل، الیسع اور یونس اور ہود کو دکھایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی میں ہر طرح کی فضیلتیں عطا کی۔ پھر اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام جو لوہے کو نرم کر دیتے تھے، یعنی بہتوں کو انفرادی خصوصیت بھی دی اور اجتماعی خصوصیت بھی دی، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا، یعنی اگر یہ نیک لوگ بھی اگر کچھ شرک کرتے تو ساری نیکیاں ان کی ضائع ہو جاتی۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، اور اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے، اس سے جو انکار نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، یعنی جو ان لوگوں کا جو پیچھے گزرے ہیں ان لوگوں کا کہ وہ سیدھے راستے پر تھے تو تم بھی انہی کے راستے پر چلو۔ اور کہہ دو، یعنی یہ جو ابھی ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سب انبیاء کا ذکر آیا ہے، اور کہہ دو کہ اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ دین کی یا تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں لیتے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا، تو نبی جو ہے، انبیاء جو ہے وہ دینی حق کی دعوت کے لیے اجرت نہیں لیتے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو کہ پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لایا، جو تم تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو، یعنی جو وہ زنا کی جو حدوں کو چھپاتے تھے، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو تمہیں حاصل نہ تھا، اور تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ یعنی اگر تم اس کا انکار کرتے ہو اور اس کا اقرار کرتے ہو کہ وہ تو اللہ کی طرف سے اس کو تورات کو مانتے ہو، انجیل کو مانتے ہو، تو وہ اللہ کی نازل کردہ ہے، تو پھر یہ بھی تو اللہ کی نازل کردہ ہے، اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ پھر اپنی دلیل بازوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو کہ یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی، یعنی اللہ کی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ کو اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کر دو، اور جو لوگ آخرت کو مانتے وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یعنی جو ایمان لانے والے وہ اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان کرے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، درحال یہ کہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی، یعنی وہ دور میں نا مسلمہ کذاب اور اس طرح جو ہے نا وہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ کس کی نبوت کا اقرار کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جو آئے تھے نا جھوٹے کذاب، تو انہوں نے کہا کہ ہم پر بھی وہی آتی ہے، اور اس طرح ابھی بھی پتہ نہیں 70,000 جو ہے نا لوگ جو یہ دعویٰ کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس پر ایمان لے آئیں کہ وہی آخری نبی ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیزوں کے مقابلے میں کہے۔ اور اب تک یہ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ کبھی کوئی عورت آ رہی، کبھی کوئی